اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بسم اللہ کا یہ وظیفہ کر لیں، ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل حل ہوگی انشاءاللہ۔ مشکل میں تو ہر کوئی ہے، ہر انسان پریشان ہے، اور میں ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر حیران بھی رہ جاتا ہوں۔ ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے، دنیا کے مختلف، اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف اپنے مسائل کو لے کے آج جو ڈسکس آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں، بہنیں بھی کرتی ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں، یہ کام ایسے نہیں ہوا شاہ صاحب، بیٹے کی شادی، ذاتی گھر، اچھا کاروبار، نئی گاڑی، یہ سارے مسائل جن کو لے کے ڈسکس ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یار آج آپ جس مقام پر ہو، کیا آج سے 10 12 15 سال پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں یہاں پر پہنچوں گا؟ تو وہ رب نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا نا، تو ایسے ہی آگے بھی جو ہوگا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی انرجیز کو پریشان ہو کر ویسٹ نہ کریں۔ ہاں، ان معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشانی اگر ہونی چاہیے تو اس مسئلے کو لے کر ہونی چاہیے کہ ایک بات آج یہاں بیٹھے ہوئے جو بھی بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور یہ سوچیے کہ شاید اگلا لمحہ آپ کی زندگی کا آخری ہو، تو یقین مانے کہ صبح کو جان چلی جائے تو مغرب ہونے سے پہلے دفنا دیا جاتا ہے، اور اگر مغرب کا عشاء کے وقت جان نکلے تو صبح اٹھتے ہی اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اتنا سا ہے لمحہ، اس کے بعد سب ختم۔ تو جب ہمیں اس چیز اور یہ بات یقینی ہے، اگر ہم پریشان ہونا ہے تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ موت اٹل ہے اور آنی ہے، آج نہیں تو کل۔ زمین کے اندر تو جانا ہے، قبر میں تو لیٹنا ہے۔ یہ سوال اگر اس کو آپ سوچنے بیٹھ جائیں تو رات کو نیند اٹھ جاتی ہے، بندے کی اڑ جاتی ہے نیند کہ یار یہ لمحہ آخر کبھی نہ کبھی تو ہم پر یہ موت کی تکلیف کا گزرے گا۔ تو پریشان ہوں تو اس چیز کے لیے ہوں کہ جب یہ عمل ہوگا، یہ آپ کے ساتھ یہ پیش آئے گا، تو اس کے بعد آگے کا جو سفر ہے وہ تنہا ہے۔ قبر کی منزل تک تو لوگ آپ کو چھوڑنے کے لیے آئیں گے، مگر آگے کا سفر تنہا ہے۔ اس کے لیے کوئی تیاری، کوئی زیادہ راہ، کوئی اس گھر کی سوچ، اس کے لیے پریشانی شروع کر دیں۔ یقین مانیے اگر آپ نے آخرت کی پریشانیوں کو اپنے سامنے رکھا اور اس پر دھیان دیا تو یقین مانے یہ دنیاوی مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اگر کوئی عمل یا وظیفہ بھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ یہ وظیفہ کروں گا مجھے اتنے پیسے ملیں گے، یہ وظیفہ کروں گا میرا گھر بن جائے گا، یہ وظیفہ کروں گا میری بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو جائے گی، یہ وظیفہ کروں گا میرا ویزا لگ جائے گا۔ یہ نہیں سوچتے یار ان کاموں میں سے کچھ بھی نہ ہوا تو میں جو یہ پڑھوں گا اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر مجھے کسی بزرگ نے یہ کہا کہ استغفار پڑھا کرو تو میرا رب راضی ہوگا، اور یہ سوچ کر پڑھا جائے کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ طلب کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی آپ کو قرآن کی آیت بتاتے تو یہ سوچ کر پڑھا جائے کہ ایک ایک حرف کے بدلے مجھے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، میرا اللہ راضی ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں چلنی چاہیے، لیکن یہاں نہیں، ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ 7 دن پورے ہوں گے تو 8ویں دن فلاں صاحب بزرگ نے وظیفہ بتایا تھا، انہوں نے کہا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب یہ 8 دن میں نہیں ہوتا تو پھر میں ان کو فون کروں گا۔ یہ چل رہا ہوتا دماغ میں، کیا کامیابی ہوگی؟ راضی آپ رب کو کر رہے ہیں، معاملات آپ کے دماغ میں یہ چل رہے ہیں کہ یہ ہوگا، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہوتا ہے بھائی؟ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے زاویے کو چینج کریں۔ اس دنیا کے مسائل میں پریشان ہونے کے بجائے آخرت کی فکر میں پریشانی شروع کر دیں۔ آپ کے مسائل دنیا کے اللہ پاک خود ہی حل کر دیں گے، وہ تو ہو ہی جانے۔ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، جس وقت اور جس طرح سے اللہ پاک نے لکھا ہے ویسے ہو جانا۔ تو پھر اس میں کیا پریشانی اس چیز کی ہے جو آپ کے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ایک پل بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے۔ بہرحال جناب، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، 7 دن میں حل ہو جائے گی۔ بسم اللہ کا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عرش پر بھی لکھی ہوئی، اور اس کی طاقتوں سے میں آپ کو کیا بس بتاؤں کہ اس میں اعظم ہے یہ، اور اس میں اللہ کے جو نام
یا اللہ یا رحمان یا رحیم لکھے ہوئے ہیں صفاتی نام، تو اس میں رحمتیں رحمتیں اور برکتیں برکتیں ہیں. اس نام کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اور اس کو جو بزرگوں نے بتایا وہ یہی کہ اس کو 786 بار آپ روز پڑھیں. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار آپ روزانہ کوئی بھی وقت رکھ کے پڑھیں اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، تو 7 دن یہ عمل کر لیں. 7 دن میں کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی حاجت ہو، اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی آسان عمل ہے، کوئی اس کا بھاری وہ نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، لیکن برکتیں بہت ہیں، صلہ اس کا اجر بہت ہے. تو یہ جناب آپ کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا. یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کرنی تھی کہ اپنی زندگی کا معمول بنانے. جو میرے بہن بھائی اکثر یہ شکایت، شاہ صاحب برکت نہیں ہے رزق میں، برکت کہاں سے آئے گی؟ کبھی سوچا کہ آپ کوئی بھی زندگی کا کام شروع کرتے ہیں، گھر کا، آفس کا، تو جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہر کام سے پہلے شروع کر دیں، ہر کام میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. لیکن ہم اس چیز سے بھی دور ہیں، تو ہم پتہ نہیں کہاں کیا تلاش کر رہے ہیں. سب کچھ آپ کو بتلا دیا. قرآن و حدیث کا علم اگر نہیں ہے تو سیکھیے، قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. کسی کے پاس بھٹکنے کی ضرورت، جو پڑھے لکھے نوجوان. لیکن اب پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. بس وہ بھی ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بابا بول رہا ہوگا تو اپنے مطلب کی بات لگی تو وہ سن لی، اور ادروائز سوائپ کریں اور آگے چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے مسائل کے حل میں آپ کی دعائیں قبول کرے. یہ عمل آپ کو بتانا تھا. فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھیں اور دعاؤں کی ضرورت ہے، خصوصی دعا چاہتے ہیں، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے. اور یہ عمل جو ہے، اس کی تو کیا اجازت کی بات کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے بھی اس کے اوپر بہت ساری، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کپڑے پہ، ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو پھر آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اور اس اللہ کے نام کی برکت سے دعا مانگ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں. مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہو، کسی رہنمائی کی ضرورت ہو، تو شام 6 سے رات 10 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر. اور جو میرے بہن بھائی دوسرے دیش پردیش سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایک میسج کر کے ٹائم لے لیا کریں، تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو سب زندگی کی باتیں ہیں. جس زندگی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جس کا کوئی ایک پل کا پتہ نہیں ہے، کیا یہ ویڈیو بنی کل پوسٹ ہوگی نہیں ہوگی نہیں پتا، تو پھر مجھے بتائیے. جب آپ فون کر کے مجھ سے بتاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہمارا حساب کر کے بتائیں، اپنے حساب کا ہمیں پتہ نہیں، آپ کا حساب کیا کر کے بتائیں. تو میری ان باتوں میں سمجھداروں کے لیے بہت اشارہ ہے. تو زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.